آپ کو لے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر بلاول بھٹو اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان اکٹھا ہو گیا تھا، اور وہ پاکستان جو ہم بنانا چاہتے ہیں، وہ ترقی پسند پاکستان جو ہم بنانا چاہتے ہیں، جہاں مرد اور عورت کا حیثیت ایک ہے، جہاں مسلم اور غیر مسلم مل کر کام کرتے ہیں، وہ پاکستان آسماں جہانگیر چاہتی تھی، اور میرا مشن ہے کہ میں وہ پاکستان خود بنائیں، وہ پاکستان جہاں ہمارا سیاستدان سیاست کرتے ہیں، وہ پاکستان جہاں ہمارا جوڈیشری انصاف دلاتا ہے، وہ پاکستان جہاں ہمارا فوج ہمارا بارڈرز کا دفاع کرتا ہے، اور ہمارا پولیس ہمارا اسٹریٹس کا دفاع کرتے ہیں، وہ پاکستان جہاں ہیومن رائٹس رسپیکٹڈ ہے، میرا ہیومن رائٹس رسپیکٹڈ ہے، خواتینوں کا ہیومن رائٹس رسپیکٹڈ ہے، اقلیتوں کو ہیومن رائٹس رسپیکٹڈ ہے، وہ پاکستان جو اس پورے خطے کے لیے، پورا دنیا کے لیے، مسلم امہ کے لیے یہ پیغام بھیج سکے کہ ہم ایک ماڈرن مسلم نیشن بن سکتے ہیں۔ A modern Muslim nation can be a democracy that provides for its people and that plays an important role on the world stage. یہ ایک لمبا جدوجہد ہوگا، لیکن میں لاہور کے پروگریسو سوچ رکھنے والے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ڈونٹ بی ڈیموٹیویٹڈ۔ جب میں لاہور کا سیاست اور پنجاب کا سیاست دیکھتا ہوں کہ ایک ایکسٹریم رائٹ ٹرکل ڈاؤن اکنامک سابق امیر المومنین نواز شریف، یا طالبان ہمارے بچھڑے ہوئے بھائی ہے، حقانی مدرسہ کا سرپرست اعلیٰ عمران خان کا سیاست چل رہا ہے، یا یہ نئے جو کھلونے آئے ہیں ملی مسلم لیگ اور تحریک لبیک والے، یہ مجھے دکھ پہنچاتا ہے کہ وہ ترقی پسند شہر لاہور جو پوری دنیا کے لیے ایک مثال تھا، آج ان کے ہاتھوں میں آ گئے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں یہ مشکل سفر ہوگا، یہ لمبا سفر ہوگا، لیکن ہم وہ ترقی پسند پرامن خوشحال لاہور واپس بنائیں گے۔ بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ کل بھی آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہے، جو عدلیہ کے حوالے سے حکمران جماعت اب ایک نئی تجویز پارلیمنٹ کے فلور پر لے کے آئی ہے کہ ججز کے کنڈکٹ کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں زیر بحث لایا جائے۔ آپ نے کچھ تو ٹویٹ پہ کہا ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ آخر ان کے عزائم کیا عدلیہ کے حوالے سے؟ میں ٹویٹ اس سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ I was trying to draw attention to, if you recall, the tapes that Shaheed Bibi referred to as the death of justice، جہاں شہباز شریف صاحب پکڑا گیا تھا، سیف الرحمان جو نواز کا اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا ہیڈ وہ بھی پکڑا گیا تھا، وہ دھمکی دے رہے تھے ججز کو کہ آپ بی بی شہید کے خلاف اور صدر زرداری کے خلاف یہ جھوٹے سوئس کیسز میں فیصلہ ایسے دو، یہ فیصلہ ہونا چاہیے، ان کو جیل میں بند کرو، پورا زندگی کے لیے ڈسکوالیفائی کرو، اور ان کے جو پراپرٹیز ہے، ان کی جو انہیریٹڈ پراپرٹیز ہے وہ بھی ضم کر دیں۔ تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ چاہتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کریں گے جوڈیشری کو کہ فیصلہ کیا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، جو پارلیمان ہے وہ سپریم انسٹیٹیوشن ہے، جو بھی لوگ ایشوز بحث کرنا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں، ادھر ڈسکس ہو سکتے ہیں، ادھر قانون بنا سکتے ہیں، لیکن یہ تو بہت بڑا مذاق ہے کہ نواز شریف صاحب ریسپیکٹ مائی ووٹ، ریسپیکٹ ڈیموکریسی کا تحریک چلا رہے ہیں، اور جب وہ وزیر اعظم تھا وہ صرف 4 بار پارلیمنٹ آیا تھا، صرف 2 بار سینٹ تشریف لے آیا تھا۔ تو اگر وہ حقیقت میں جمہوریت پسند آدمی ہے، اگر وہ حقیقت کو جمہوریت کو مضبوط بنانا چاہتا ہے، اگر if he is really interested in genuine judicial reform، تو پھر صرف پاناما کے ایشو کی وجہ سے، صرف اپنے کرپشن کو بچانے کی وجہ سے وہ یہ ایشوز نہیں اٹھا۔ وہ 4 سال پارلیمنٹ میں ہوتا، وہ پارلیمنٹ کو ان کے دور میں مضبوط کرتا۔ ابھی وہ پارلیمنٹ کو کنٹروورشل بنانا چاہتا ہے، جوڈیشری سے اس کو استعمال
पार्लियामेंट को इस्तेमाल करना चाहता है जुडिशरी से लड़ने से. I do not support institutional conflicts. बिलावल साहब ये बताएं कि एक तरफ पार्लियामेंट का मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट, जैसे आपने कहा, पार्लियामेंट सुप्रीम है. चीफ जस्टिस साहब ने कल फरमाया है कि पार्लियामेंट नहीं, आइन सुप्रीम है, और पार्लियामेंट में जो कानून बनेगा हम उस पर नजरसानी कर सकते हैं, ये हमें हक है, और ताकत के जोर पे करवाएंगे. कौन किसके मौक़िफ़ को रद्द कर रहा है, पार्लियामेंट जुडिशरी के या जुडिशरी पार्लियामेंट के? देखो, I don't want to get into too much of an academic debate here. बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकता है, कानून भी बना सकता है, और कोर्ट्स हमारे कानून, they can interpret and implement the laws passed by parliament. I don't think it's appropriate for judges to be giving such types of statements openly. It'll unnecessarily muddy the waters. हम जानते हैं कि कोर्ट्स के पास ये powers है, और हम जानते हैं कि पार्लियामेंट के पास कौन से powers है. It's inappropriate for judges to threaten to revoke legislation that hasn't even been passed yet. It's inappropriate for the judiciary to say हम इस कानून को रद्द करेंगे जब आपने केस भी नहीं सुना है. So yes, there are issues we want to address as far as judicial reform, but ये उनका नीयत खराब है. नवाज शरीफ जुडिशल रिफॉर्म नहीं चाहता है. नवाज शरीफ नवाज लीग का जुडिशरी चाहता है. ऐसा नहीं चलेगा. If you want judicial reform and judicial reform is necessary, judicial reform के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब से बात कर रहे हैं. आप इस controversial तरीके. और आपने इस वक्त देखा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इस वक्त मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे. उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि जदीद पाकिस्तान की जद्दोजहद तवील होगी. One at a time, please. मैं ये करना चाहूँगा बिलावल साहब, इस वक्त हमें सियासत के कुछ नए रंग, कुछ नए फ्लेवर्स देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान में. जो हुकूमत में है वो अपोजिशन का किरदार अदा करते दिखाई दे रहे हैं, जो जजेस हैं वो पॉलिटिशियंस की तरह बिहेव कर रहे हैं. व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? Thank you for your question. Yes, bilkul. This is a joke with the country, it is a joke with the people, and it is a joke with the nation. The longest serving Prime Minister in the history of Pakistan, the only man to be 3 times elected Prime Minister of Pakistan, and to serve as Finance Minister, and to serve as Chief Minister of Punjab, who still enjoys government in the Federation, who still enjoys government in Punjab, who still enjoys. آپ اس وقت دیکھ رہے تھے لاہور میں بلاول بھٹو زرداری جو کہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ عاصمہ جہانگیر کی جمہوریت کے لیے خدمات ناقابل فراموش ہیں. اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے نواز شریف پارلیمنٹ کا سہارا لے رہے ہیں. ہم وہ پاکستان بنائیں گے جہاں انصاف ملتا ہے, ایسا پاکستان جہاں انصاف سستا ہو اور بر وقت ہو. ہم پاکستان کو ترقی پسند بنانا چاہتے ہیں. پاکستان کو جدید ریاست بنانے کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی. انتخابات میں کروڑوں روپے کی گولیاں لگ رہی ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں بلاول صاحب سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور سینٹ کے انتخابات کے لیے سینیٹر بننے کے لیے کروڑوں روپے کی گولیاں لگ رہی ہیں, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اب ختم نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ختم ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو پیچھے شاید ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن absolutely it should not be allowed. Any such accusation should be properly investigated, and there should be no a system that was introduced by Nawaz Sharif and Zia needs to end in the politics. اچھا بلاول صاحب, یہ کہے گا کہ پارلیمنٹ کا سہارا لیتے ہیں, پہلے بھی پارلیمنٹ میں آئے تھے, پارلیمنٹ کا سہارا لیتے ہیں جب یہ ڈوبتے ہیں, تو کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرے گی, وہ جو ترمیم لے کے آئیں گے, وہ جو بل لے کے آئیں گے اس کی مخالفت کرے گی یا اس کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ دیکھو, I haven't seen it, دیکھنے دو, پڑھنے دو, لیکن ان کا I feel like ان کی نیت خراب ہے, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز لڑے, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ نے پارلیمنٹ کا حیثیت نہیں دیا, اگر کام کا ہم رش کے تو جلدی میں کوئی ریفارم نہیں. لاہور میں بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, اور اس دوران انہوں نے کہا کہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے نواز شریف پارلیمنٹ کا سہارا لے رہے ہیں. This is a genuine debate that needs to be had in Pakistan. بلاول صاحب, ECL پہ نام نہیں ڈالا گیا ابھی تک, نیب نے حکم دیا کہ ECL پہ نام ڈالا جائے, بچوں کا ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں. دیکھو, میرا سامنے I don't understand کہ یہ ڈبل پالیسی کیا ہے.
کہ سندھ کے سیاستدانوں اور پنجاب کے سیاستدانوں میں کیا فرق ہے کہ نیب ہمارے سیاستدانوں کو فوراً پکڑتے ہیں نوٹس کے وداؤٹ اے نوٹس، بیل کے باوجود شجیر میمن کو اسلام آباد میں گھسیٹا جاتا ہے. ڈاکٹر عاصم کو 90 دن کے لیے ٹیررزم چارجز میں ایک نیشنل ایکشن پلان کا بلیک ٹیررسٹ ڈیفینیشن کے اندر رکھا جاتا ہے. اور جب کورٹس کہہ رہے ہیں کہ